اللہ رب العزت کی جس کے آگے تمہارا سر جھکنا چاہیے. مقصد ہے سجدے کا ایک ذات ہے کائنات میں اللہ کی جس کے آگے تمہارا سر جھکنا چاہیے. یہ بات سجدے میں ذہن میں راسخ کر لو, اور جب سجدے سے سر اٹھاؤ تو اتنے بلند ہو جاؤ کہ سر نوک نیزہ پہ جائے تو جائے مگر ظالم کے آگے جھکتا ہوا نظر نہ آئے. صلوات پڑھیے بر محمد و آل محمد. عبادتیں عزت عطا کرنے کے لیے, عزت شرف انسان کو, اور وہ معاشرہ شرف اور عزت والا نہیں کہلا سکتا جس پہ یزید جیسا فاسق فاجر اور بدکار مسلط ہو. اچھا اگر بات صرف نماز روزوں کی ہوتی تو یہ کام تو حسین بھی مدینے میں آرام سے کر رہے ہوتے. اگر حسین مدینے میں رہتے تو کیا نماز روزہ حج زکوٰۃ اپنا نہ کرتے؟ بالکل کرتے. مگر حسین نے بتایا کہ سماج جب عزت نفس کو نہ پہچانے, جب اپنے شرف کو نہ پہچانے, وہ سماج مردہ ہو جاتا ہے, اور اس کے لیے بیدار کرنے کی ضرورت ہوتی ہے. کجی یہ تھی کہ یزید جیسا فاسق اور حسین ابن علی نے اتنا عظیم قیام, کربلا کا قیام اس دور میں اس لیے کیا تاکہ امت بیدار ہو سکے, اصول دین و شریعت کی حفاظت ہو سکے. اور یہ وہ کمال ہے سید الشہداء کے اقدام کا جس نے امت میں بیداری کو پیدا کیا, شعور اور معرفت کو پیدا کیا. کربلا کی تحریک کوئی معمولی تحریک نہیں ہے. حسین ابن علی جس مقصد کو لے کے آئے تھے وہ تھا اصلاح امت جد, یعنی عبادت کرو مگر مقصد عبادت کو فراموش نہ کرو. اسی طرح جس طرح عزاداری کرو مگر مقصد عزا کو فراموش نہ کرو. کبھی کبھی جب مقصد بھلا دیتی ہے تو جس طرح نماز بیکار ہو جاتی ہے, اسی طرح اگر عزاداری کے مقصد کو انسان بھلا دے تو اس سے وہ فائدے حاصل نہیں کر سکتا جو ہونے چاہیے. یہ عزت کا راستہ ہے, مردانگی کا راستہ. اس معاشرے نے جس چیز کو کھویا تھا وہ عزت تھا, شرف. انسان جب حسین کے قیام سے وابستہ ہوتا ہے یا آشنا ہوتا ہے تو آپ جانتے ہیں کتاب کربلا کے پہلے ورق پر جو سبق حسین ابن علی کا لکھا ہوا ہے وہ عزت کی زندگی کا ہے. یہ آپ بخوبی جانتے ہیں. جسے بھی آپ کربلا سناتے ہیں, جسے بھی آپ کربلا سے آشنا کرتے ہیں, اسے پہلا سبق جو حسین کا سنایا جاتا ہے وہ عزت کی زندگی کا ہے یا نہیں؟ یہ تو طے شدہ بات ہے نا. اس لیے کہ نرغے آدم حسین ابن علی نے یہ جملہ کہا ہے, الموت اولا من رکوب العار, عزت کی موت ذلت کی زندگی سے بہتر ہے. کربلا کی اساس اسی فلسفے پر ہے. یعنی اگر تم بندہ پروردگار ہو تو ذلت کبھی گوارا نہ کرو. یہ وہ معجزہ ہے, یہ سبق ہے. اچھا صاحب دیکھیے, میں ایک بات عرض کرتا ہوں کہ فرش عزائے سید الشہداء سے جوڑنے کے لیے ہمارے پاس اتنا کچھ ہے کہ ہم اگر ذرا سی توجہ دیں تو ساری انسانیت کو حسین کے فرش عزا پر جمع کر سکتے ہیں. اور ہمارا فریضہ بھی یہی تھا کہ ہم لوگوں کو, دنیا والوں کو مجلس عزا سے جوڑتے, فرش عزا سے جوڑتے. آپ جانتے ہیں کہ مجلس میں آنے کے لیے وہ شرطیں نہیں رکھی گئی ہیں جو مسجد میں آنے کے لیے رکھی گئی. اسی لیے ایسا ہے, اس لیے کہ یہاں آنے کے لیے جو کربلا کے پیغامات ہیں وہ اتنے زندہ پیغامات ہیں جن کے ذریعے ہم ساری انسانیت کو جوڑ سکتے تھے, فرش عزا پہ سب کو جمع کر سکتے تھے. مگر افسوس کہ جوڑنا تو دور کی بات ہے, ہم نے تو کچھ ایسا کیا ہے کہ جو کل تک آتے تھے اب وہ بھی نہیں آتے. جوڑنا تو دور کی بات ہے, ہم نے تو وہ ماحول پیدا کیا ہے. اس لیے کہ کبھی کبھی تو ایسا ہوتا ہے کہ میزبان کو مائک کے تار کاٹنے پڑتے ہیں. وہ سمجھتا ہے, جانتا ہے بیچارہ کہ یہ وہ بات نہیں کہہ رہا ہے خطیب جسے ہم زمانے کو سنا سکیں. ہوتا ہے نا, کبھی آپ مائک بند کرتے ہیں, کبھی تار نکالتے ہیں, بھئی اب باہر کے تار نکال دو, بندر کے تار نکال دو. اس لیے کہ مجلس وہ جگہ ہے جہاں سے ہم سارے زمانے کو حسین کا پیغام سنائیں. اس لیے کہ کتاب کربلا کے پہلے ورق پر عزت آمیز زندگی کا سبق ہے, اور عزت ہر